ذرا سوچئے، امریکہ بھر میں دانتوں کے کلینکس کی ایک بہت بڑی امپائر جو دیکھنے میں تو کامیابی کی ایک بہترین مثال لگے، اور پھر یہ تصور کیجئے کہ یہ سب کچھ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا جس کے پیچھے ایک ایسا مجرمانہ نیٹ ورک چھپا تھا جس کی سزا 400 سال قید تک ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہانی ہے دو بھائیوں کی، بھاسکر اور ارون سوانی کی۔ ان دونوں نے مل کر امریکہ کی کئی ریاستوں میں درجنوں ڈینٹل کلینکس کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک کھڑا کیا تھا۔ لیکن یہ جو کامیابی کا سفر تھا نا، اس کا انجام کچھ ایسا ہوا کہ انہیں 4 صدیوں پر محیط قید کا سامنا کرنا پڑا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیسے اور کیوں ہوا؟ تو چلیں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پورے آپریشن کے پیچھے ماسٹر مائنڈز کون تھے اور وہ کام کیسے کرتے تھے۔ دیکھیں، دونوں بھائیوں نے کام کو بڑی چالاکی سے آپس میں بانٹا ہوا تھا۔ بھاسکر سوانی ایک لائسنس یافتہ ڈینٹسٹ تھے، جبکہ ان کے بھائی ارون سوانی سوانی گروپ کے سارے مالی معاملات اور پراپرٹی کو سنبھالتے تھے۔ اچھا، ان کے جرائم کتنے سنگین تھے، اس کا اندازہ بس ایک بات سے لگا لیں۔ بھاسکر سوانی کو 420 سال تک کی ممکنہ قید کی سزا کا سامنا تھا۔ یہ ہندسہ ہی اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں تھا۔ اور الزامات کی لسٹ تو دیکھیں، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ کئی سنگین الزامات تھے۔ ریکٹنگ کی سازش، ویزا فراڈ، ایک بہت بڑا ہیلتھ کیئر فراڈ، منی لانڈرنگ اور ٹیکس فراڈ۔ جرائم کے اسی جال نے آخرکار ان کی پوری سلطنت کو گرا دیا۔ ان سب فراڈز میں سے جو سب سے بڑا اور کہہ لیں سب سے زیادہ منافع بخش کام تھا، وہ تھا میڈیکیڈ پروگرام کو ٹارگٹ کرنے والی اسکیم، جس سے انہوں نے کروڑوں ڈالر بنائے۔ پورے 32 ملین ڈالر کی رقم انہوں نے میڈیکیڈ سسٹم سے فراڈ کے ذریعے نکالی۔ یہ ایک بہت بڑی رقم ہے اور اس سے اس جرم کے پیمانے کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ میڈیکیڈ آخر ہے کیا۔ دیکھیں، یہ امریکی حکومت کا ایک ہیلتھ پروگرام ہے جو کم آمدنی والے لوگوں کو طبی سہولات دیتا ہے۔ یعنی اس فراڈ کا اصل نشانہ معاشرے کے سب سے کمزور طبقے اور ٹیکس دینے والے لوگ تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کیا کیسے؟ طریقہ بہت ہی سادہ لیکن شاطرانہ تھا۔ پہلا کام، وہ دانتوں کے علاج کے جعلی بل بناتے تھے۔ دوسرا، وہ ایسی سروسز کے لیے پیسے کلیم کرتے تھے جو انہوں نے کبھی دی ہی نہیں تھی۔ اور آخر میں وہ اس سسٹم سے لاکھوں ڈالر غیر قانونی طور پر وصول کرتے رہے جو غریبوں کی مدد کے لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن یہ کہانی صرف پیسوں کے فراڈ کی نہیں ہے، اس کا ایک انسانی پہلو بھی ہے جو شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، اور وہ ہے H-1B ویزا فراڈ، جہاں انہوں نے لوگوں کے خوابوں کو بھی نہیں بخشا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ انہوں نے H-1B ویزا سسٹم کو کس طرح استعمال کیا، یا یوں کہیں کہ غلط استعمال کیا۔ وہ انڈیا سے ٹیلنٹڈ لوگوں کو اچھے مستقبل کے خواب دکھا کر بلاتے، پھر انہیں کم تنخواہیں دیتے، غیر قانونی طور پر ان کی سیلری سے پیسے کاٹتے اور انہیں سستی لیبر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اب آتے ہیں اس سوال پر کہ اتنی بڑی غیر قانونی کمائی کو انہوں نے چھپایا کیسے؟ آخر اتنی بڑی رقم کو سسٹم کے نظروں سے دور کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک بڑا جواب ہے شیل کمپنیاں۔ اب یہ کیا ہوتی ہیں؟ بہت آسان الفاظ میں، یہ صرف کاغذی کمپنیاں ہوتی ہیں جن کا اصل مقصد پیسے کے سورس کو چھپانا اور اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا ہے۔ تو ان کی اسٹریٹجی 2 حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک طرف تو وہ پیسہ درجنوں بینک اکاؤنٹس اور شیل کمپنیوں کے جال میں گھماتے رہتے تاکہ کوئی اس کا سراغ نہ لگا سکے، اور دوسری طرف وہ اپنے ذاتی شاہانہ اخراجات کو بزنس کا خرچہ دکھا کر کھلم کھلا ٹیکس فراڈ کرتے تھے۔ لیکن یہ کیس صرف ان 2 بھائیوں تک محدود نہیں ہے کہ جب ایسے بڑے جرائم سامنے آتے ہیں تو اس کی وجہ سے اکثر ایک پوری کمیونٹی کی ساکھ پر غلط اثر پڑتا ہے، جبکہ اس کمیونٹی کی بڑی اکثریت محنت اور ایمانداری سے کام کرتی ہے۔ اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، جیسے ٹیکساس میں $325 ملین کا ہیلتھ کیئر فراڈ، نیو یارک میں امیگریشن فراڈ، اور سلیکن ویلی میں جعلی H-1B جاب پلیسمنٹ اسکیمیں۔ تو یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں تھی، یہ فراڈ 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصے تک چلتا رہا۔ آخرکار مارچ 2026 میں انہیں مجرم قرار دیا گیا اور ان کی حتمی سزا کا اعلان جولائی 2026 میں کیا جائے گا۔ تو اس پورے واقعے کا سبق کیا ہے؟ سبق بہت سیدھا ہے۔ جرم چاہے کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو اور مجرم خود کو کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ سمجھے، ایک منظم تفتیش آخرکار سسٹم کا غلط استعمال کرنے والوں کو پکڑ ہی لیتی ہے۔
اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ جب معاشرے اور اس کے نظام اعتماد کی بنیاد پر چلتے ہیں تو چند لوگوں کی لالچ کی اصل قیمت کون اور کیسے ادا کرتا ہے؟